کہ آئیں کبھی آرزو جوست اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور سامنے تشریف فرما بزرگوں، دوستوں اور شاید پس پردہ بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، حضرت ناظم صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ میں یہی کا رہنے والا ہوں، اس لیے میں تو میزبان ہوں، مجھے تو مہمانوں کی خدمت کرنی ہے۔ ساتھ ہی میں ایک بات آپ کو اور بھی بتلا دوں، ہمارے جو ناظم صاحب ہیں یہ بھی آدھے میزبان ہیں اور آدھے مہمان ہیں۔ تو بہرحال وہ فی الحال ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان سے استفادہ کرنا ہے، اور خاص طور سے ٹانڈا بادلی سے جو مشہور علاقہ ہے وہاں سے ہمارے مہمان حضرات تشریف لائے ہیں، اور اسی طریقے سے اور دیگر علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کی نصیحتیں ہمیں سننی ہیں اور سننی چاہیے۔ میں ایک مقامی طالب علم ہوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے کہیں نہ کہیں وقفے وقفے سے موقع ملتا رہتا ہے، اس لیے مجھے آپ حضرات کے بیچ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی۔ ابھی چند دن کے بعد میں ایک موقع آنے والا ہے، ہمارے امام صاحب قریشان مسجد کے امام صاحب مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی آ جایا کرو، اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ شب برات کے موقع پر آپ کی مسجد میں حاضری ہو، وہاں پر دو چار باتیں آپ حضرات سے کر لیں گے۔ اس وقت تو بس میں ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ ہمارے محلے میں یہیں پر بستی میں ایک انتقال ہوا، ہوتے رہتے ہیں، سب کا ہونا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد میں ان کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے واسطے ایک عدت کا مسئلہ آتا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ میں اتفاق سے کانٹ سے جب گھر آیا تو میرے سامنے ایک مسئلہ آیا، مجھے ہنسی بھی آئی اور احساس بھی ہوا، بس وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ میرے سامنے یہ آیا کہ فلاں صاحب جو ہیں جن کا انتقال ہوا ہے، ان کی بیوی کو جوڑا آ گیا بہت تیز۔ تو کیا حرج کی بات ہے، کوئی بات نہیں، آ ہی جاتا ہے۔ کہ کیوں آیا ہے یہ تو سن لو۔ سردی کا موسم تھا، ابھی پیچھے ایک مہینہ پہلے تقریباً اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی، کہ اس بیچاری کو جو عدت میں بیٹھی ہوئی عورت ہے، نہانے کا جی کر رہا تھا، ہر کسی کا نہانے کو جی کرتا ہے، محلے کی عورتوں نے آ کر مسئلہ بتلا دیا کہ دن میں نہیں نہانا، رات میں نہانا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر یہ ہوا، عورتوں کے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے وہ بیچاری رات میں نہا لی، رات کے 4 بجے۔ اب سردی کے موسم میں رات میں اسے نہلا دیا عورتوں نے، تو اسے جاڑا آنا ہی تھا، چاہے کتنی گرم پانی میں نہا لو۔ تو یہ والی بات میں نے آپ حضرات کو اس لیے سنائی کہ یہ ایک نہیں بلکہ اس طریقے کی کتنی باتیں ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ عورتوں کے بتلائے ہوئے مسئلے پر عمل کر لیتے ہیں، یا میں اور ذرا سا آگے بڑھ کر کہوں، برا نہ مانے، کسی ملا جی کے بتلائے ہوئے مسئلے پر عمل کر لیتے ہیں۔
کسی ملانی کے بتلائے ہوئے مسئلے پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے جو اپنی مسجدوں میں امام صاحب، عالم دین اور مفتی کو باضابطہ رکھ رکھا ہے، ان کے پاس آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان سے جا کے معلوم کرے آپ، ان کے پاس جب آتے جب کوئی طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، جب ظالم طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد میں امام صاحب کے پاس میں آتا ہے نوجوان کہ جی کوئی مسئلہ بتلاؤ جو مسئلہ حل ہو جائے۔ اب کیا حل ہوگا بھائی؟ اب تو مسئلہ ختم ہو گیا سارا کا سارا، اب کیا حل ہوگا؟ تو اس لیے یہ ایک بات نہیں بلکہ کتنی باتیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ وہاں پر ہم پرانی رسموں کے اوپر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اگر اپنی طرف سے کوئی بات بتلائی بھی جاتی ہے علم کی روشنی میں تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ پھر ہم لوگ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ میں نے گھر پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا؟ کہ بس ایسا ہی اس لیے ہوا کیونکہ رکھا کہ آسمان کا بھی پردہ ہے، آسمان بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس بیچاری نے کیا گناہ کر لیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آسمان کا بھی پردہ ہے، دیوار کا بھی پردہ ہے، اس کا بھی پردہ ہے، پیڑ کا بھی پردہ ہے، سب چیزوں کا پردہ ہے، یہ پردہ بھی آ گیا۔ اچھا پھر پردے کے تعلق سے کبھی کبھی فون بھی آتا ہے۔ ابھی کل ہی ایک فون آیا ہے کہ مولوی صاحب ایک بات تو بتلاؤ، وہ ہمارے جو ہے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ہماری جو ساس ہے اس کی عدت شروع ہو گئی، لہذا کہ ہم ان کے سامنے آ سکتے کہ نہیں آ سکتے، پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر جن سے زندگی میں پردہ تھا انہی سے اب پردہ ہے، جن سے جب نہیں تھا ان سے اب بھی نہیں ہے، ایک موٹی سی بات ہے۔ تو پردے کا مسئلہ سب سے زیادہ آتا ہے، اور پردہ یہاں تک پہنچا کہ بجائے انسانوں سے آسمان تک پہنچ گیا، اور وہ آسمان پہ جب پہنچ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے گھر کے اندر ہی قید کر کے رکھ دیا، کھانا بھی یہاں کھانا اندر، باہر نہیں نکلنا، نماز بھی یہاں پڑھنی اندر، باہر نہیں پڑھنی، اور پتہ نہیں اسے وضو کرنے کے لیے باہر جانے دیتے کہ نہیں جانے دیتے لوگ۔ تو اس لیے میں بس اتنی سی بات کہنی چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات خود بھی اس طرح کے مسائل کو علماء سے معلوم کیا کریں، اور معلوم کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک عالم سے آپ مطمئن نہیں ہے دوسرے سے معلوم کریں، دوسرے سے مطمئن نہیں ہے تیسرے سے معلوم کریں، لیکن علماء سے معلوم کر کے اس کے بعد مسئلے کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہوگی۔ اور اگر آپ نے علماء سے رابطہ نہیں کیا بلکہ اسی طریقے سے جو ہماری بوڑھی عورتیں ہیں، مائیں ہیں، پرانی عورتیں ہیں خاص طور سے، اور ان کے بتائے ہوئے مسائل پر اگر ہم عمل کرتے رہیں تو پھر اسی طریقے سے جاڑا بخار آئے گا اور موت بھی واقع ہوگی۔ بس اتنی سی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، ماشاءاللہ آپ اچھی خاصی تعداد میں آ چکے ہیں، آپ حضرات اخیر تک رہیے۔ دیکھیے میں مہمانوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ورنہ 1 گھنٹہ میں بھی تقریر کر سکتا ہوں آپ حضرات کے ساتھ، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ بولوں، اس کے بعد مفتی عقیل صاحب آدھا گھنٹہ بولیں، اور جو مہمان ہمارے آئے ہیں وہ خالی بیٹھے رہ جائیں اور آپ حضرات گھر کو چلے جائیں کہ لو جی اب تو بس مزہ آ گیا، چل رہے ہیں۔ یہ مزہ لینے کی چیز تھوڑی ہے بھائی جلسے ہمارے، یہ بھی جلسوں کے اندر ہمارے ایک بگاڑ آیا کہ مزہ لینے کی چیز ہے یہ کوئی؟ دین کی بات سننی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ مزہ لینے کے لیے تو بتیری چیزیں ہیں، باراتیں چڑھ رہی ہیں جہاں تہاں، بینڈ باجے بج رہے ہیں، وہ مزے لینے کی چیزیں ہیں، یہاں کہاں کا مزہ لے رہے ہیں بھائی؟ دین کے نام پہ ایک کام ہو رہا ہے، وہاں پر دین کی بات سمپل طریقے سے آپ حضرات کے سامنے ہمارے سامنے آتی ہے۔ سب سے بہترین مزے کی بات یہ ہے کہ دین کی بات آسان انداز میں کہی جائے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے، سب سے بڑے مزے کی بات۔ تو اس لیے جو ہے میں اپنا سارا کا سارا ٹائم خالی کر کے مہمانوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور آپ حضرات سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تشریف رکھیں آخر تک اور دعا تک یہاں پر بیٹھے رہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کسی کے سامنے کوئی ضروری تقاضا ہے، جیسا کہ میرے سامنے بھی ایک تقاضا ہے، میں ابھی جانے والا ہوں، کبھی آپ حضرات میرے اوپر جو ہے فتویٰ ٹھوک دیں کہ لو میاں
दूसरों को नसीहत और खुद चल दिए इधर को। मैं आ नहीं रहा था, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन बस मैं आ गया हूँ। मैं चलिए, मेरा हक बनता है, मेरी बस्ती का जलसा है, मेरे मदरसे का जलसा है, मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, बगैर बुलाई भी मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी हाजिरी दर्ज कराई है और मेहमानों से मुलाकात करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आया हूँ। वरना मैं दवाई खाकर आया था और अभी जाकर जो है मुझे दवाई खानी है। आप हजरात दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाए और यहाँ पर जो बातें कही जाए उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ाए मुस्तफा देख आए कभी।